معلوم ہوا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مابین 25 فروری کو کنٹرول لائن پر سیز فائر سے پہلے دونوں ممالک کے سینئر سفارتکاروں نے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے تحت خفیہ مذاکرات کیے، جس کے بعد یہ معاہدہ ممکن ہو سکا۔ لیکن خارجہ امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر کنٹرول لائن پر سیز فائر کے بعد پاکستان نے دو طرفہ مذاکرات کے لیے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے پرانے موقف پر لچک دکھائی تو جنگ بندی کا مستقبل روشن ہے، ورنہ یہ معاہدہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ بندی معاہدہ طے پانے کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مودی حکومت نے خارجی اور داخلی مسائل کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ سرحد پر کشیدگی ختم کرنے کا کڑوا گھونٹ تو بھر لیا، لیکن اس سیز فائر کو مستقل بنانے کے لیے مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کاروں اور دفاعی امور کے ماہرین کا نزدیک دونوں ممالک کے مابین تنازعات کی پرانی تاریخ، انتہا پسندی کے واقعات، در اندازی اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے خراب تجربات کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ بندی آخر کب تک جاری رہے گی اور اسے کیوں کر قابل عمل بنایا جا سکتا ہے۔ بھارتی ماہرین کا خیال ہے کہ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ مودی حکومت نے جنگ بندی کس خاص مقصد کے لیے کی ہے، کیونکہ بھارتی حکومت کی کئی برسوں سے پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ خارجہ امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر بھارت نے در اندازی کے الزامات اور پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے پرانے موقف پر لچک دکھائی تو جنگ بندی کا مستقبل روشن ہے، ورنہ بہت جلد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ 25 فروری کے روز انڈیا اور پاکستان نے LOC یعنی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ یہ تاریخی اعلان دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت کے بعد کیا گیا۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت 24-25 فروری کی درمیانی رات سے دونوں ممالک نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ بند کر دی ہے اور جنگ بندی کے پچھلے معاہدوں پر عمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انڈین وزارت دفاع کی جانب سے 25 فروری کو جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ہاٹ لائن کے ذریعے تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے لائن آف کنٹرول اور دیگر تمام سیکٹروں پر موجود صورتحال کا کھلے پرسکون ماحول میں جائزہ لیا۔ باہمی مفادات کے پیش نظر اور سرحد پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک کے DGMOs ایک دوسرے سے منسلک سنگین امور پر بات چیت کریں گے، جو خطے میں امن و امان کی خلاف ورزی ہو یا تشدد بڑھانے کا خطرہ ہو۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فریقین نے تمام معاہدوں کے ساتھ کنٹرول لائن اور دیگر تمام سیکٹر میں جنگ بندی کی سختی سے پابندی کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کے بعد پاکستان اور بھارت نے کشیدگی کم کرنے کے لیے سخت بیان بازی سے گریز کا فیصلہ بھی کیا ہے، جبکہ مزید اقدامات کے لیے دونوں ہمسائے بہتر اور خوشگوار ماحول کے خواہاں ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق یہ تجویز پہلے بھارت کی طرف سے آئی ہے۔ سیاسی مبصرین حیران ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بار بار بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ہدف تنقید بنانے اور ہٹلر سے تشبیہ دینے کے باوجود بھارت نے پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر اتنی عجلت کیوں دکھائی۔ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے سے پہلے بھارت اور پاکستان کے مابین خفیہ ڈپلومیسی ہوئی، جس کا نتیجہ کنٹرول لائن پر خوشگوار ماحول پیدا کرنے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے سیز فائر معاہدے کی صورت میں نکلا۔ خارجہ امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین سیز فائر معاہدہ ممکن نہ تھا اگر دونوں ملکوں کے وزراء اعظم اپنے سخت موقف سے پیچھے نہ ہٹتے۔ یاد رہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ تب تک مذاکرات کرنے سے انکار کا اعلان کر رکھا تھا جب تک سرحد پار سے مبینہ در اندازی کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، جبکہ پاکستان نے بھی یہ واضح اعلان کر رکھا تھا کہ جب تک مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کی پرانی حیثیت بحال نہیں کرتی، بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ دونوں ممالک کے سینئر ڈپلومیٹس نے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے تحت خفیہ مذاکرات شروع کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے حالیہ سیز فائر ممکن ہو سکا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان مذاکرات کا آغاز ٹرمپ دور میں امریکہ کے دباؤ پر ہوا۔ یاد رہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مواقع پر تنازع کشمیر پر پاکستان اور بھارت کو ثالثی کی پیشکش کر چکے تھے، لیکن بھارت کا ماضی میں یہی موقف رہا کہ شملہ معاہدے اور اعلان لاہور کے تحت پاکستان اور بھارت دو طرفہ امور کسی تیسرے فریق کی مداخلت کے بغیر حل کرنے کے پابند ہیں۔ خیال رہے کہ شملہ معاہدے کے بعد دو طرفہ مذاکرات کے کئی ادوار کے باوجود گزشتہ 50 برسوں میں کشمیر کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی۔ دونوں ممالک کو ایک بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جب بھی ان کے آپسی مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو حکومتوں پر عوامی دباؤ آ جاتا ہے اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنانے اور مسائل کے حل کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی کا طریقہ اپنایا جائے۔ سفارتی ماہرین کے مطابق بیک چینل ڈپلومیسی دو ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کی غیر سرکاری کوشش کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ممالک کسی عالمی فورم کی سائیڈ لائن یا دیگر ذرائع سے ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کرکٹ ڈپلومیسی کو بھی اہمیت حاصل رہی ہے، جب دونوں ملکوں کے سربراہان کسی کرکٹ میچ کے موقع پر مل کر باہمی تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بیک ڈور ڈپلومیسی کی طویل تاریخ موجود ہے، جس کا اب دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اقوام متحدہ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے اسے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔
भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने जंगबंदी को एक मुस्बत कदम करार दिया है। भाटिया के बकौल इससे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। भाटिया के बकौल मजीद बातचीत के अनुसार इस अमल पर होगा कि सीज फायर पर किस तरह अमल दरामद किया जाता है। भाटिया ने कहा कि जंगबंदी पहली बार नहीं हुई। जंगबंदी के माहदे पर सन 2003 में पहली बार दस्तखत हुए थे और ये 4-5 साल तक जारी रही। सन 2007 में फायरिंग के वाक़यात हुए। भाटिया ने बताया कि मैं सन 2013 में वाघा बॉर्डर पर बतौर DGMO गया और पाकिस्तान के DGMO से बात की। इसके बाद जंगबंदी जारी रही, ये फिर टूट गई। सन 2018 में एक बार फिर सीज फायर पर बातचीत हुई और ये फिर टूट गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया का कहना है कि जंगबंदी से मुतालिक मुआहिदा पहला कदम है। गुज़िश्ता 70 साल में पैदा होने वाले मसाइल को एक दिन में हल नहीं किया जा सकता। ताहम इस पर मज़ीद किस तरह आगे बढ़ा जाएगा, ये इस पर मुनहसर होगा कि जंगबंदी को किस तरह नाफिज किया जाता है। इस बार ये भी देखना है कि ये कितने दिनों तक कायम रहती है। अगर जंगबंदी 3-4 साल भी बरकरार रहती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी के हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये एक मुस्बत कदम है, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए मुसलसल तनाव में रहना मुमकिन नहीं है और उम्मीद है कि अब दोनों मुल्कों के माबैन सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज दोनों मुल्कों के लिए ये है कि वो इस जंगबंदी पर कायम रहें और सियासी पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दें। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि अगर दोनों ममालिक इस मुआहदे पर अमल दरामद करते हैं तो मुस्तक़बिल में बाहमी मुज़ाकरात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जारी रखी जाए और इसके ज़रिए दोनों ममालिक मुत्ताज़ मसाइल के हल के लिए किसी नतीजे पर पहुँचें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।